السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مفرات و شفات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین حضرات، ہم ڈاکٹر شبانہ خان وارثیہ اسلام وتھ وارث کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلے پارہ کا سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہم آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی واوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پہ کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔ اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو اور مجھ ہی سے ڈرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور دیدہ و دانشتہ حق نہ چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تمہیں عقل نہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور بے شک صلاۃ بھاری ہے مگر ان پر جو میری طرف جھکتے ہیں۔ جو میری طرف جھکتے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے، جو میری طرف نہیں جھکتے ہیں ان کے لیے صلاۃ قائم کرنا بہت بھاری ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور جنہیں یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ نعمت، انعمت علیہم وانی فضلتہم علی العالمین، اور میں نے جو تم پر کیا اور یہ اس سارے زمانے پہ تمہیں بڑھائی دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے چوتھے رکوع کو دیکھا اور اس کا ترجمہ جانا، اور اس کے بعد سے اب اس کی تفسیر اور تعویل جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اسرائیل کسے کہتے ہیں۔ اسرائیل کے معنی عربی میں عبداللہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور یہ کتاب مدراک سے ثابت ہے، اور اسرائیل یہودیوں کو کہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے یہودیوں یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان پر احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اور اسی کو یاد دلا رہا ہے۔ اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عہد یہ تھا کہ جو کتاب اس نے نازل کیا تھا اپنے محبوب پہ، اور اپنے محبوب کو اس کی تصدیق بنا کے بھیجا تھا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہماری کتاب اور ہمارے محبوب کے بتائے ہوئے ہمارے محبوب کی طرف ان کی باتوں کو مانو اور ہماری کتاب پہ ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو عہد کیا تھا کہ جو اے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ جو میری کتاب پہ ایمان لے آئیں گے اور آپ کی بات مانیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے، ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو منکر بنیں گے، منافقت کریں گے، ان کے لیے جہنم کی کھلی آگ ہے جس کا ایندھن پتھر اور آدمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص میرا ہی ڈر رکھو۔ اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی جو اسرائیلی رؤسا تھے، جو اس دور کے رؤوس تھے، امیر تھے، وہ غریبوں کو اپنے تابع رکھا کرتے تھے،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بتا دو ان سے کہ کسی کا ڈر نہ رکھو سوائے میرے، یعنی کسی روزہ اور کسی علماء کا ڈر اپنے دلوں میں نہ رکھو۔ اللہ اکبر۔ وَآمِنُوا بِمَا أُنزِلَ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا ہو، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے جو بھی نازل کیا ہے، یہ کتاب جو نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا تمہارے بیچ میں ہے، اس کے منکر نہ بنو۔ کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو پنجتن کا منکر ہوتا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہوا، وہ اللہ کا منکر ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَاشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو۔ اللہ اکبر۔ جو اس دور کے علماء ہوتے تھے، اس دور کے جو امیر تھے، جو اسرائیلی علماء تھے، یعنی جو عالم تھے اس قوم کے، اس دور کے جو رئیس امیر لوگ تھے، پیسہ دے کے ان سے رد و بدل کراتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، ان سے کہا کہ میری آیتوں کے بدلے، یعنی پچھلی کتاب جو ان کی تھی، تورات، زبور، انجیل، جو اس سے پہلے اتر چکا ہے، ان کتابوں میں بھی سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا لکھی گئی تھی اور ان کے بارے میں خبر دی گئی تھی۔ تو کہا وہ پیسہ لے کے، اور اس دور کے علماؤں نے اس میں تحریف کرنے کی کوشش کی، اسے رد و بدل سے چھپانے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ساری باتوں کو جاننے والا تھا۔ اس نے کہا ہے میرے محبوب ان سے کہہ دو کہ تھوڑا سا دام لے کے اور میری جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی آیتوں میں پھیر بدل نہ کریں، اور مجھ سے ڈریں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل سے نہ ملائیں، اور دید و دانشتہ ہونے کے باوجود بھی حق کو نہ چھپائیں۔ جو عالم تھے ہر دور کے علماء، جو جس کتاب کے، جس مذہب کے، جس قوم کے عالم ہوتے ہیں، ان کتابوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن پوری طریقے سے بتاتے نہیں ہیں۔ تو وہ جو یہودیوں کے علماء تھے، وہ حق کو چھپا رہے تھے عام لوگوں سے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور جان بوجھ کے حق کو نہ چھپاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو ہمارے ظاہری علماء ہیں، وہ ساری باتوں کو لوگوں کے بیچ میں نہیں بتاتے ہیں، جبکہ اب تو آخری وارث مہدی کا دور ہے، حقیقت کھول کے لوگوں کو بتا دینا چاہیے تاکہ عام عوام بھی حقیقت سے واقف ہو اور انہیں پتا ہو کہ ہاں اگلوں میں سے کون تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار تھے، ان سے محبت کرنے والے تھے، تابع تابعین تھے، صالحین تھے۔ کیونکہ اب تو تمہارے گردنوں پہ فتوے کا تلوار نہیں لٹک رہا ہے، اب تو گردنیں قلم بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو زبانی باتیں چل رہی ہیں، زبانی لڑائی چل رہی ہے۔ اب پہلے جیسا یہ نہیں ہے کہ فتویٰ لگا کے لوگ گردن قلم کر دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کلام پاک ازل سے لے کے ابد تک کی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو ہمیں اس اشارے کو اس دور میں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جتنے بھی ظاہری علماء ہیں انہیں حق کو چھپانا نہیں چاہیے، بلکہ سرعام لوگوں کو بتانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو باطنی علماء ہیں، یعنی جو علماء سو اور جو علماء ہو ہیں، دونوں کو چاہیے کہ حق کو نہ چھپائیں، اور ظاہری علماؤں کو چاہیے کہ حق کے مقابل میں کسی باطل کو نہ کھڑا کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ صرف اسی دور کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر دور کے لیے ہے۔ آج بھی دیکھیے گا بہت ساری باتیں ہمارے علماء اس لیے کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے پیٹ کا سوال ہے، اگر ہم نے حق بول دیا تو لوگوں کے ذہنوں میں جو پہلے سے پڑا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے رشتہ منقطع کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ، اسی ڈر میں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں علی کل شیء قدیر ہوں، میں ہی رزاق ہوں، میں ہر شے پہ قادر ہوں، میں ہی رزاق ہوں، تمہاری زندگی اور موت کا مالک میں ہوں۔ تو اسی لیے اگر ہمیں توکل علی اللہ پہ رہنا ہے تو ہمیں یہ چاہیے، اگر ہم اہل حق والے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ حق کے مقابل میں کسی ناحق کو نہ کھڑا کریں۔ دوسرا چیز یہ کہ جانتے ہوئے حق کو نہ چھپائیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ظاہری صلاۃ ہوتا ہے، ظاہری نماز ہوتی ہے، اور ایک باطنی نماز ہوتی ہے۔
دونوں میں آدمی رکوع کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ظاہری والوں میں تو وقت کی پابندی ہے اور اس کے بعد سے 5 وقت ہے صرف، لیکن باطن والوں کے لیے وقت کی پابندی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمہ وقت ان کا قلب جو ہوتا ہے رکوع میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو تعویل اور تفسیر دونوں لحاظ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ظاہری نظام عالم کو چلاتا ہے، اسی لیے اس میں بھی روک ٹوک نہیں کرنا چاہیے، اور باطنی نظام تو قائم ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا باطنی نظام سے چلتا ہے۔ اور اس کے بعد سے آج کل لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پیر پڑے ہوئے ہیں جو لوگوں کو مرید کر رہے ہیں، اربوں کی تعداد میں مرید ہیں، اور مریدوں کا یہ حق ہے کہ انہیں حق سے آشنا کرایا جائے۔ اس لیے ہر اہل حق پہ یہ فرض عین ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے مرید کو حق سے آشنا کرائے اور قلب میں اس کے نور پیدا کرے۔ اللہ اکبر۔ اسے اس کے ظلمات کے اندھیروں سے نکالے تاکہ اس کا قلب بھی رکوع میں ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے حکم دے رہا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ اکبر۔ تو جب تک باطن نہیں جاری ہو جاتا ہے تب تک ظاہر ہی صحیح، لیکن یہ کرتے رہنا ہے۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو؟ یہ اس دور کے علماؤں کے لیے تھا کہ ان علماؤں نے شروع میں تو اپنی امتیوں کو، جو اسرائیلی تھے، جو یہودی تھے، یہودی علماء شروع میں اپنے امتیوں کو، یہ اپنے قوم والوں کو یہ بتایا انہوں نے کہ ہاں ہماری کتابوں میں ان کی کتاب توریت تھی، بولے کہ توریت میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا ہے، ان میں ذکر، اس کتاب میں ذکر ہے کہ ایک آخر الزماں آئیں گے، اللہ اکبر، ان کا نام یہ ہوگا، ان کی قدر و قامت یہ ہوگی، اور ان کی صفات ایسی ہوگی، اور اس کے بعد سے ان کی صباحت ایسی ہوگی۔ ساری توریت کتاب میں لکھا ہوا تھا، اس دور کے علماء نے عام لوگوں کو بتایا شروع میں، لیکن جب رؤساؤں نے، امیروں نے سوچا کہ کہیں ہمارا غلبہ کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو ہم کس پہ ظلم کریں گے، کس کو اپنے تابع رکھیں گے، کس کو اپنے غلامی میں رکھیں گے، اسی لیے ان لوگوں نے عالموں کو کچھ پیسے دے کے اور باتوں میں تحریف کر دی۔ اللہ اکبر۔ انہیں بدلاؤ کرنے کے لیے کہہ دیا۔ تو اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے جانوں کو بھول جاتے ہو، یعنی تم خود اس پہ نہیں ہو، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تمہیں تو اس کتاب کا علم بھی ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ایسے علماؤں سے کہہ رہا ہے کیا تمہیں عقل نہیں؟ آج اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ بہت سارے ظاہری علماء ایسے ہیں جنہیں حقیقی علم ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن بہت ساری باتیں عام لوگوں کے بیچ میں چھپا لے جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پہ کسی طریقے کی کوئی انگلی اٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ یعنی زمانے سے بدزن نہیں ہونا چاہتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ زمانہ تو پل بھر کے لیے بدزن ہوگا لیکن پھر ان کی طرف راغب ہو سکتا ہے، لیکن اگر کہیں ان کا خدا بدزن ہو جائے، کہیں ان کا پنجتن ان سے بدزن ہو جائے تو ان کا عاقبت خراب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ دنیا کی چند اچھائی کے بدلے میں وہ اپنا اجر بیچ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے علماؤں کو انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ تم کتاب پڑھنے والے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم لوگوں کو تو بتا دیے لیکن خود اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور کہہ رہے ہیں کہ صبر اور صلاۃ سے مدد چاہو، بے شک صلاۃ بہت بھاری چیز ہے، مگر ان کے لیے نہیں جو اللہ اور ان کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے صلاۃ بہت بھاری چیز نہیں ہے، ان کے لیے تو بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ خود ان کو اپنی طرف راغب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ان کے لیے آسان ہے، لیکن جو قربتاً اللہ نہیں ہوتے ہیں اور کسی اہل اللہ سے جڑے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو ابھی حق کی طرف راغب بھی نہیں ہوتے، حق آشنا ہی نہیں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سے دنیا کے فریب حسن، دنیا کے بکھیڑوں میں الجھے ہوئے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اس کی طرف راغب ہونا اور صلاۃ قائم کرنا اور اس سے مدد مانگنا بڑی مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، یقین ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اس کی طرف پھرنا ہے، جبکہ ہر کتابوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی پہ جو اتارا، تورات، زبور، انجیل، جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری، سب کسی نہ کسی نبی پہ اتاری، اور اس کے بعد ان نبیوں کو بھی حکم دیا تھا کہ اپنے امتیوں کو اہل حق کی طرف لے آؤ، حق اور ناحق کا علم عطا کیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھیں گے کہ کعب بن اشرف جیسے علماء یہود جو تھے وہ ایسا کرتے تھے۔ یہ لوگ عام جاہلوں سے ٹیکس لیتے تھے، اور ان کے سالانہ ٹیکس لیتے تھے، پھلوں اور تجارتوں میں اپنا حق معین کرتے تھے، اور اس دور کے جو بگڑیل تھے، اللہ اکبر، وہ کچھ پیسے دیتے تھے تو علماء ان کی طرف سے بولنے لگتے تھے، اور ان کے حق میں اور کتاب میں حق کی بات لکھی ہوئی رہتی تھی اس کو چھپا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگ پوچھتے تھے کہ اپنے علماء سے کہ تورات میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں، تو وہ چھپا لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے انسان حق پرستی اور عدل و انصاف پر صبر و صلات سے مدد انسان کو حق پرستی کی طرف وہ جب چلتا ہے تو اس کے بہت سارے منافق ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت حق کی طرف جب وہ راغب ہوتا ہے تو حق پہ چلنے کے لیے اسے صبر و صلات سے کام لینا چاہیے اور اسی سے مدد مانگنا چاہیے۔ اور صبر کی 3 قسمیں بتائی ہیں مفسرین نے کہ صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کہ جب آپ حق کی طرف راغب ہوتے ہیں، اللہ اکبر، تو شدت مصیبت پر نفس کو روکنا۔ اتنی مصیبتیں چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیتی ہیں کہ آپ کی جانوں پہ وبال آ جاتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب مصیبت کی شدت بڑھ جائے تو اپنے نفس کو روکنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی صبر و صلات سے کس طریقے سے کام لیا جاتا ہے، کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کیا کہ جب بھی تم حق کی طرف راغب رہو گے، سب سے پہلے تو بتایا کہ کبھی بھی حق کے مقابلے میں باطل کو نہ کھڑا کرنا، اور جب حق کی بات آئے تو اسے چھپانا مت بلکہ حق کہہ دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ حق چھپانے کی بات ظاہری اور باطنی دونوں علماء اس دور میں کر رہے ہیں۔ ان دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے مریدین کو، ظاہری علماء اپنے طالب علم کو، اور باطنی علماء جو ہیں وہ اپنے مریدوں کو حق سے آشنا کرائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہا گیا ہے کہ حق کی طرف جب آپ راغب ہوتے ہو تو سب سے پہلے مصیبتیں گھیر لیتی ہیں، تو اس میں شدت مصیبت پر نفس کو روکنا، دوسرا اطاعت و عبادت سے مشقتوں میں مستقل رہنا۔ اللہ اکبر۔ اور جسے چاہتے ہو، جس کے ہاتھ پہ دستبیت ہوئے ہو، اس کی اطاعت کرتے رہنا اور عبادت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے کہ علی عباد علی ہی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اپنے پیر کی اطاعت کرنا اور اس کے بعد سے اپنے علی کی عبادت کرنا، اور اتنی مشقتیں آئیں گی لیکن اس میں مستقل مزاج بنے رہنا، یہ نہیں کہ مصیبتوں سے حق چھوڑ دو۔ اللہ کو مستقل اس راستے پہ چلتے رہنا ہے، رکنا نہیں ہے، بھلے رفتار تھوڑی دھیمی ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، لیکن رکنا نہیں ہے، کیونکہ رک جاؤ گے تو یہی تو باطل چاہتا ہے کہ یہ بندہ رک جائے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چلتے رہنا ہے، منزل ضرور مل جائے گی۔ تیسری چیز، معصیت کی طرف سے مائل ہونے سے طبیعت کو باز رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ سوچنا ہے کہ یہ اس کی معصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور استعانت اور اسی سے مدد مانگنا ہے۔ اور جب ہم صبر و صلات سے کام لیتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں تو قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ مومنین اور صادقین کا یہی راستہ ہے کہ وہ صبر و صلات کے ساتھ اپنے الہی سے مدد مانگتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ منزل مقصود کو پہنچ جاتے ہیں اور کامل ہو جاتے ہیں، اور مرشد کاملہ کے مقام عطا ہوتا ہے انہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ کثیرا۔ اور اس میں مومنین کو دیدار الہی ملے گا بطور اجر۔ اگر مومن ہے تو اسے دیدار الہی ملے گا، یعنی اسے الستو بربکم کا وعدہ اس کا پورا ہو جائے گا جو وہ اجل سے کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس طریقے سے حیات جاودانی اس کے قلب کو عطا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور مرنے سے پہلے وہی نفس آپ کے تابع آ جاتی ہے، یعنی نفس کا آپ کے اوپر نہیں چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امت محمدیہ کے حق میں ارشاد ہوا ہے کہ کنتم خیر امت، روح البیان میں اور جمل وغیرہ کتاب سے یہ ثابت ہے کہ خیر، اس امت میں خیر ہی خیر ہے۔ روز قیامت کا ذکر ہے۔ نفس 2 مرتبہ اس میں آیا ہے، ایک بار مومن کے لیے اور ایک کافر کے لیے۔
اور آگے بنی اسرائیل کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں اس کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے اس طریقے سے 5 رکوع کلام پاک کا پورا کیا، ترجمہ تفصیل اور تعویل کے ساتھ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا وارث، اللہ وارث، حق وارث، مولا وارث، کرم وارث، داتا وارث، حسین وارث۔ تو ہم نے اس سبق میں یہ سیکھا، شامعین کرام اس پہ غور کریے گا کہ ہم نے یہ سیکھا کہ کبھی ایسا وقت آ جائے تو کسی بھی اہل حق کے مقابل میں کسی ناحق کو کھڑے نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہی ہوا کربلے میں، مولا حسین علیہ السلام سراپا حق تھے اور ان کے مقابل میں یزید کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہیں پہ ہم مار کھا جاتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے نماز روزہ رکھتے ہوئے ہم منافقوں میں ہماری گنتی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کلام پاک میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں کافر معاف کر دوں گا مگر منافق نہیں معاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھتے ہوئے اگر ہم کسی اہل حق کے منافق ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، تو منافقوں کی کہیں معافی نہیں ہے۔ اسی لیے منافقت سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور حق میں کسی بھی طریقے کی ملاوٹ اسے پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان میں گستاخی برداشت کرتا ہے لیکن اپنے وارثین کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ پنجتن یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حسن حسین علیہ السلام، اما زہرا سلام اللہ علیہ، مولا علی مشکل کشا، یہ 5 پنجتن حق ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی اس کی ذات ہے، یہی اس کے مسمى ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سے اس میں یہ جو 14 بن رہا ہے، یہ 3 بار انگلیاں مڑتی ہیں اور اس کے بعد سے یہ 2 بار مڑتا ہے، اس طریقے سے یہ 14 ہوا، 14 وارثین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد سے اللہ اکبر، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے من کنت مولہ فہذا علی مولا کہہ کے اپنے حدیث سے یہ ثابت کر دیا کہ علی سے حق کے 12 امام ہوں گے، میں جس کا مولا، یہ 14 ہو اس کے مولا۔ اور انہی 14 کے صدقے میں 7 تہ آسمان، 7 تہ زمین ہے، 7 ظاہر ہے، 7 باطن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا ہو، پنجتن کا صدقہ عطا ہو اور وسیلہ اور واسطہ وارثین کی نسبت عطا ہو۔ اور پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ یہ وارثین جو ہیں یہ بولتے قرآن ہیں، یعنی یہی قرآن ناطق ہے، اور یہ جو کلام پاک ہمارے سامنے رکھا ہے یہ قرآن ساکت ہے۔ اور قرآن ناطق یعنی اہل بیت اطہار کی رہبری میں ہی ہمیں انہیں اسے پڑھنا ہوگا، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ ان کی رہبری میں پڑھیں گے تو ہم راہ حق کی طرف راغب ہو جائیں گے، ہم کامل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد سے انسان کامل کیا ہو سکتا ہے، درجہ عطا فرمائے دے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں۔ اور ہمیں اس طرف خاص خیال رکھنا چاہیے۔ کلام پاک کا ترجمہ و تفصیل اسی لیے میں نے شروع کیا ہے کہ ہم جانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس خاص کتاب میں، ام الکتاب میں ہمارے لیے کیا کیا خبریں دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے کیا حکم دیا، ہمیں جاننے جاننے کی ضرورت ہے۔ اس دور کو دیکھتے ہوئے اور اس دور کی منافقت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ آخری وارث مہدی کا دور ہوگا تو مومن بھی پل بھر کے لیے فتنوں سے اثر انداز ہو جائے گا، کیونکہ فتنے عروج پہ ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو ہم اسی دور میں سانس لے رہے ہیں، اسی لیے بار بار ہمیں اللہ اور رسول اور وارثین کے قول کو دہراتے رہنا ہے، اور جتنی معرفت ان سے ہماری ہوگی اتنا ہی ہمیں یہ کلام پاک سمجھ میں آئے گا۔ کلام پاک بھی اتنا راز والا ہے کہ جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے اسے اتنی ہی معنی عطا فرماتا ہے۔ صلی اللہ الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا وارث، اللہ وارث، حق وارث، مولا وارث، کرم وارث، داتا وارث، حسین وارث، حق